بیان فرماتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے کہ بسا اوقات ایک مجلس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مرتبہ استغفر اللہ سنا کرتے تھے۔ کتنا؟ 100 بار استغفر اللہ۔ بھلا بتائیے پورے دن اور 24 گھنٹے کا کیا حال ہوگا؟ کتنی بار آپ استغفار کرتے رہے ہوں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ توبہ کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر آج ہم اور آپ توبہ کی اہمیت کو لے جائیں تو ہم اور آپ توبہ سے کبھی اکتائیں نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد توبہ کے بہت فائدے اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ مختصر طور پر سنتے چلیے کہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ ہر آدمی جس کو اچھا سمجھتا ہے اس کی طرح عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انبیاء سے اچھا کوئی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء توبہ کرتے رہے۔ مسلم میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہو پائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ توبہ کرنے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو کر دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بشارت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک مقام حشر کے میدان میں عطا فرمائے گا۔ اب ہم آتے ہیں آخر میں جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس کے اندر ہم آپ یہ بات رکھتے ہیں کہ توبہ کے شرائط کیا ہیں۔ یہ اہم چیز ہے اور یہ بڑی اہم چیز ہے، عمومی طور پر لوگ غافل رہتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان شرک اور کفر سے پرہیز رہا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ شرک کے کام کون ہیں اور کفر کے کام کیا ہیں۔ جو چیزیں توبہ کی قبولیت پہ مانے ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ شرک اور کفر بھی ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ مشرک اگر ہے اور کافر ہے اس سے شرک ہو رہا ہے، خواہ شرک ہے یا شرک خفی ہے، خواہ چھوٹا شرک ہو رہا ہے، سب سے پہلے بندہ اپنے شرک اور کفر سے توبہ کرے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کرے گا۔ الا وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وانی لغفار، میں بہت معاف کرنے والا ہوں کن لوگوں کو؟ جو توبہ کرے وآمن اور ایمان لے آئے، شرک سے توبہ کرے، ایمان لے آئے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، ثم اهتدى پھر ہدایت کے راستے پر جم جائے۔ یہ نہیں کہ آج توبہ کیا اور کل جا کر کے پھر گناہ کا کام کرنا شروع کر دیا۔ عرض کرنے کا مقصد کہ پہلی چیز توبہ کے اندر شرط یہ انسان شرک سے توبہ کرے۔ دوسری چیز توبہ جو کی جا رہی ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جا رہی ہے، دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، کسی کو دکھانا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بسا اوقات لوگ گناہ سے توبہ کیوں کرتے ہیں؟ فلمیں دیکھتے دیکھتے اکتا گئے ہیں، اب چلو اب کوئی مزہ نہیں آتا اس میں، ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں لوگ نا ایسا۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولتے بولتے آزما لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو اب کیا سچائی کو آزمائیں گے؟ اللہ کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑا نہیں ہے، جھوٹ بولنا توبہ نہیں کی ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے چاہے جماعت کا اہتمام نہ کریں لیکن امامت مل گئی ہے تو، اذان مل گئی ہے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کے حاضر ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنی پرانی کوتاہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہر انسان جو توبہ کر رہا ہے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ یہ توبہ کس لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کہ دنیاوی کسی فائدے کے لیے توبہ
کر رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں سگریٹ پینے سے، بہت سے لوگ ہیں شراب پینے سے، بہت سے لوگ ہیں فلم دیکھنے سے. کیوں تباہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کرتے اکتا جاتے ہیں، طبیعت بالکل بھر جایا کرتی ہے اور کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوتا. کہ یہ توبہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. توبہ وہ قبول کی جائے گی جو اللہ خالص اللہ کے لیے ہو. چنانچہ صحیحین کے اندر، صحیحین سمجھ رہے ہیں، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے، ایک بندہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے، اور جب گناہ کا کام کرتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ کا کام ہو گیا، ہمیں معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ